السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دنوں پہلے ایک فیمس سنگر کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کا نام سدھو موسے والا تھا۔ یہ سکھ تھا، انڈیا پنجاب کا رہنے والا، اور پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگ اس کے فین تھے، اور اس کی موت سے وہ اتنا زیادہ دکھی ہیں کہ 3 دن لگاتار سدھو موسے والا کا ہیشٹیگ ٹویٹر پر ٹرینڈنگ میں ہے۔ اس موت سے ایک بحث سامنے آئی ہے کہ مسلمان اس غیر مسلم کے لیے ریسٹ ان پیس یا دعائیں مغفرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صرف اس کے لیے نہیں، دنیا میں اگر کوئی بھی سیلیبریٹی جب مرتا ہے، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ایتھیسٹ ہو، تو اس کو دعائیں دی جاتی ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب ایک کافر جو اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہ تھا، یا پھر ایک ایسا مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو شریک کرتا تھا، جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، شرک میں گزاری، اس کے لیے کیا مغفرت کی دعا کرنا ٹھیک ہے؟ اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایک بہت پیسفل ریلیجن ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا۔ مسلمانوں کا نان مسلمز کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو ایک اچھا جیسچر ہے کہ دیکھو ہم کتنے پیسفل لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ تم کس ریلیجن سے ہو، ہم تو بس پیار اور محبت بانٹنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کی کریکشن کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہتی ہیں کہ تم جاہل ہو یا تم ایکسٹریمسٹ ہو۔ بھلا دعا کرنے میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں ایک ہستی کی غلامی کرتا ہے، یا تو وہ اللہ کی غلامی کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ سب کی غلامی کرتا ہے، کہ جس نے جو بھی کہا اس کو مان لیا، اپنے ہی اصول بنائے اور اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں پہ انسان چلنا شروع کر دے، یا پھر اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنائے، اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب کی بات کو پریورٹی دے اور باقی سب کچھ پیچھے کر دے۔ اگر تو اللہ کی بات سننی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں بالکل واضح منع کر دیا ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیب نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ہم کلمہ گو ایمان والے یہ کہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، انہوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی، بالکل کی تھی، لیکن وہ دعا ہدایت کی تھی، مغفرت کی نہیں تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے بنانے والے کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ شرک کرے اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اس مشرک کو معاف کر دے؟ پھر کیا ہو گیا کہ اگر اس نے پوری زندگی اللہ تیرے ساتھ جھوٹے خداؤں کی عبادت کی ہے اور یہ تیری نافرمانی کرتا رہے، یہ بہت ریڈیکولس بات ہے۔ اب کسی مشرک یا کافر کے لیے معافی کی دعا کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص سے ہمدردی کرتے ہیں اور اس کے شرک کو قابل معافی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک سے بڑا اور ناقابل معافی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کرنے سے ہم اس مشرک سے وفاداری کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس ایک انسان سے اللہ سے زیادہ محبت ہے، وہ رب جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں، ہمارا رزق، ہماری سانسیں، ہمارا مال، ہماری صحت، ہماری خوراک، ہماری خوشیاں، ہماری مغفرت، سب کچھ ہے۔ ہم جس رب کی غلام ہیں جو ہمیں پال رہا ہے، ہم اس رب کے، رب العالمین کی کھلی آیت دیکھنے پڑھنے کے بعد بھی کہیں کہ نہیں، میں تو ایک مشرک کے لیے دعا کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ میری تمام وفاداریاں اسی انسان کے ساتھ ہیں جو مجھے جانتا تک نہیں ہے، جس نے میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے لنڈے کی لبرلزم کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اسلام وہ چیز ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ مسلم اور ابو داؤد میں ایک صحیح حدیث ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ بی بی آمنہ کی قبر پہ گئے اور رو پڑے، اور روتے روتے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مل گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین نبی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کچھ اچھا حاصل کر لیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نان مسلم سے نفرت کی جائے، نفرت صرف شرک اور کفر کے ایکٹ سے ہے۔ بحیثیت انسان وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، ان کے زندہ رہتے ہوئے ان کی مدد کرنا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا تو سنت ہے، لیکن جب وہ اپنے شرک اور کفر کے ساتھ اسی حالت میں مر جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا سختی سے منع ہے۔ دھیان رکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنے رب کی، اپنے آقا کی نافرمانی کرتے ہوئے شرمندگی تک محسوس نہ ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔